الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء، یہ جو کتاب میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس کی باتیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں بعض باتیں یقیناً ایسی لگتی ہیں کہ جو بظاہر لگتا ہے جیسا رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نہیں ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے، خاص طور پر ایسے لوگ جو نئی نئی سوچ کے لوگ ہیں، مثلا یہی کہ اتنے سال تک جی وہ سوئے نہیں، رات بھر عبادت کرتے تھے، یا وہ اتنے روز کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو اس طرح کے بعض سوالات اور اعتراضات کچھ لوگوں نے کیے ہیں۔ بعض ان میں سے کچھ وقیع بھی نظر آتے ہیں کہ شاید یہ درست ہیں، لیکن چونکہ ہم عام لوگ ہیں، اس وجہ سے ہمیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رہنمائی جو ہے نا، وہ کفایت کرتی ہے، میرا خیال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عام لوگوں کے لیے ایک عام طریقہ کار سنت کے طور پر جاری فرمایا ہے۔ مثلا ہمیں 4 پہر کا روزہ ہی دیا گیا ہے، تو ہم 4 پہر کا روزہ رکھتے ہیں، نفلی ہو یا دوسرا، اور ہم میں ہمت بھی اتنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ظاہر ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دے کر تو لمبے روزے کسی کو رکھوائے نہیں، اس لیے ہمیں وہ عام بندے کو ایسی باتیں سننے سے الجھن سی پیدا ہوتی ہے۔ تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انکار کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر ہم سے نہیں ہو سکتا اور بظاہر ممکن بھی نہیں ہم سے، تو بلکہ عام بندوں سے بھی ممکن نہیں، اگر ہم سے نہیں ہو سکتا تو انکار کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا کہ کوئی زیادہ روزے نہ رکھے یا لمبا روزہ نہ رکھے، اس طرح منع بھی تو نہیں نہ آپ نے فرمایا، کیوں جی؟ اور یہ تو آپ نے فرمایا ہے کہ نفس کو لذتوں کا عادی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نفس جتنا لذتوں کا عادی ہوگا پھر اللہ کا شکر بھی ادا تو نہیں اتنا ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ بندہ مثلا کہ سونا ایک لذت کا کام ہے، اب ہم سونے کو بڑھاتے جائیں گے تو سست اور کاہل ہوتے جائیں گے۔ اس طرح کھانا جائز ہے، لیکن کھانے کو اگر بڑھاتے جائیں گے تو پھر عبادت میں سستی، کاہلی وغیرہ زیادہ آتی جائے گی۔ اس طرح بیوی کے ساتھ قربت جائز رکھی گئی، لیکن ایک بندہ اس کو بڑھاتا چلا جائے تو وہ انتہائی ہوس پرست ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ نمازیں بھی چھوٹ جائیں نہانے کی وجہ سے، کوئی اور مسائل پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں ذرا متوازن انداز میں سوچتا ہوں، ورنہ عام طور پر نا لوگ تذکرۃ الاولیاء جیسی کتابوں کا درس وغیرہ نہیں دیتے، کیونکہ ان سے اتنی سرکھپائی بھی نہیں ہوتی اور ان کو اتنی بصیرت بھی عام مولویوں کو نہیں ہوتی، یا تو پھر وہ سناتے ہیں تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے، ایسے کہانی۔ دیکھو میں نے آپ کو کئی طریقوں سے سمجھایا ہے، تو آپ کو آہستہ آہستہ بات سمجھائی ہے، ورنہ پہلے ابتدا میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر مانت جیسے یا ہمارے جیسے اس بات کو نہ ہی مانتے ہوں کہ بابا صاحب نے جناب
12 سال کا یا 10 سال کا یا 11 سال کا روزہ رکھا تھا وغیرہ وغیرہ. ہاں جی. تو اب میں نے ان کو آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے کرتے روزے رکھتے رکھتے اللہ اللہ کرتے کرتے جب بندہ کی خوراک ہی نورانی ہو جاتی ہے، روح کی قوت بڑھ جاتی ہے، تو اس عالم میں یہ چیزیں جس طرح اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اتنا عرصہ سوتے رہے جیتے رہے 309 سال، تو اس طرح یقیناً اللہ کے رسول ہمارے جو ہے ہمارے نبی آخر الزمان ان کے ولیوں کو بھی اللہ کریم قوت عطا فرما سکتا ہے. تو ہمیں اس پر انکار کی اور جھگڑنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے آغاز اس لیے فرمایا کہ آپ کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے تو اس سے بندے کو خواہ اعتراض سوجتا ہے. مثلا ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو 40 سال سے شہد کی نفس میرا خواہش کرتا ہے لیکن میں نے اس کو شہد نہیں دیا، شہد نہیں کھانے دیا. تو ظاہر یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نوش فرمایا ہے. تو میں نے کہا وہ آنے والے اعتراض کو پہلے صاف کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نوش جہاں فرمایا ہے اور قرآن کریم نے شہد کی تعریف بھی کی ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو پھر آپ نے کیوں نہ اس کو نوش فرمایا؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی اور یقیناً یہی رکھی ہوگی کہ چونکہ نفس کو شہد کھانے پینے سے لذت حاصل ہوتی تھی، اس زمانے کا اچھا مشروب شہد ہی تھا. اب تو خیر ہزاروں بن گئے ہیں. اور تو یہ اس طرح سمجھیں جس طرح کہ کوئی کہے کہ میں نے جی ساری عمر بوتل نہیں پی، تو ہم اس کو برا تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اس زمانے میں شہد استعمال ہوتا تھا تو یا بیماری کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھا ہوگا، نہیں ضرورت پڑی آپ کو شہد کی. اور نفس کی لذت کے لیے آپ نے شہد نہیں پیا تاکہ نفس کو لذتوں کا عادی نہ کیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی انہوں نے دیا کہ ضرور شہد پیا کرو. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایک ایسا بیٹھا ہو جنہیں نے شاید زندگی میں شہد استعمال نہ کیا ہو، ویسے کام ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ کئی مرتبہ کہ نہیں بہانہ بنتا، نہیں چانس بنتا. شہد پیا آپ نے؟ اچھا، تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں بھی کئی سے کئی سال بیت جاتے ہیں. 2-4 سال تو ہم میں سے اکثر کو ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے شہد نہیں پیا ہوگا، کیوں نہیں؟ بس نہیں ضرورت پڑی، نہیں پیا، اور مشروبات ہیں. تو آپ فرماتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے 40 سال سے شہد کی نفس خواہش کرتا ہے مگر میں اس کی مخالفت کی وجہ سے تاکہ اس کو کچل کے رکھوں اور یہ زیادہ لذت پرستی نہ کرے اور اس کو یہ چسکے جو ہیں نعمتوں کے وہ سست اور قائل بنا دیتے ہیں نا. اب یہی وجہ ہے نا کہ ہم سے بمشکل 2-4 رکعتیں پڑھی جاتی. ساجی یہی ہے کہ ہم نے کبھی کوئی 100 نفل پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا. جسم ہمارا تھکتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محنت سے تھکتا ہے. محنت سے نہیں تھکتا، یہ آرام طلبی سے تھکتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ میرے جیسا بندہ 4 ٹپے نہیں مار سکتا تو مزدور سارا دن کام کرتا ہے تو نہیں تھکتا ورنہ، بلکہ میں چلتا پھرتا تھک جاتا ہوں. ادھر ادھر چلتا پھرتا 2-4 مرتبہ کھڑے ہو کر بچوں سے کوئی کام کرو تو تھک جاتے. معلوم ہوا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ لذت پرستیوں سے سست اور قائل ہوتا ہے. تو غالباً اس لیے آپ نے فرمایا ہوگا تاکہ یہ نفس کو لذتوں کی عادت نہ رہے. باقی اگر کوئی اس نیت سے پیے کہ رسول اللہ کی سنت ہے میں ادا کر لوں تھوڑا سا، ٹھیک ہے ہمارے لیے.
یہ ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر آپ سب عمل کریں، ورنہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بزرگوں کی سوچیں، وہ ساری دنیا کے لیے تو وہ امام بن کر نہیں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے نا، آپ کی ذات میں سب کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن سری سختی جو ہے وہ اپنے مریدین کے لیے تو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک سیمپل ہو، لیکن سب کے لیے تو ان کا ہر کام سنت نہیں ہے، سمجھے نا، یہ فرق بھی ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو سب طرح کے لوگ ہیں، آپ نے سب کے لیے سنت کا دائرہ بنایا تاکہ وہ سنت کے دائرے میں رہیں، اور ان کو شاید پئیں بھی تو ثواب ہو جائے اگر اس نیت سے پئیں کہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ آپ کا کریمانہ ایک انداز ہے امت کے لیے۔ تو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات اور اپنے موڈ میں جس طرح کے ہوں، موڈ میں خیر غلط کام تو نہیں کرتے وہ، لیکن اپنے مزاج کے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم میں سے کسی کا مزاج مثلا زیادہ نفلوں کی طرف راغب ہوتا ہے، کسی کا مزاج ہے وہ تسبیحات کی طرف راغب ہے زیادہ، کئیوں کا وظیفے میں زیادہ درود شریف شامل ہے، کئیوں کے وظیفے میں زیادہ استغفار شامل ہوتا ہے، کئیوں کے وظیفے میں کلمہ شریف شامل ہوتا ہے، کئی قول شریف زیادہ پڑھتے ہیں، کئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو نقد ہی کرتے ہیں زیادہ تر، کئی ہیں ان کو دیگ پکانے کی عادت ہوتی ہے، وہ دیگ پکا کر ہی دیتے ہیں جب دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ میں آپ سے نا ایک گھر کے فرد کی طرح باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کو دین کی پوری سمجھ جو مجھ میں ممکن ہے پہنچا سکوں۔ تو جس طرح ہماری زندگی کے مختلف عادات ہوتے ہیں، اس طرح اللہ والوں کے بھی مختلف مزاج ہوتے ہیں، کئی جو ہیں وہ زیادہ مجاہدے کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو پھر ایسی باتیں بھی اختیار کر لیتے ہیں جو لازم تو نہیں ہیں لیکن مفید ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک نفس کی شہد کی خواہش پوری اس لیے نہیں دی کیونکہ نفس کی خواہشوں کو پورا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی مخالفت کا حکم اللہ نے دیا، نہى النفس عن الهوى، کہ جس شخص نے نفس کو خواہش سے روکا تو جنت اسی کا ٹھکانہ ہے، ورنہ نفس تو یہ کہتا ہے کہ ساری رات آرام کریں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ نیند بھی اتنی اچھی نہیں آتی، اور بلکہ بعض اوقات چونکہ اعصابی کمزوری ہے، اب میں جب اٹھا ہوں فجر کی اذان سے کچھ پہلے تو یعنی اس تکلیف میں اٹھا ہوں کہ میں نہانے کے لیے کپڑے اتارتا ہوں کسی غسل خانے میں اور اترتے نہیں، خواب میں کپڑے قمیض اتارتا ہوں، کبھی بٹن کھولتا ہوں لیکن قمیض اترتی نہیں، تو جب وہ جاگا ہوں تو اصل میں وہ میرے سارے یہ پٹھے یہاں سے درد کر رہے تھے اور وہ رضائی میں مجھے پھنسا پڑا تھا، اصل میں وہ پھنسا نہیں پڑا تھا، درد کی وجہ سے کہ سارا بوجھ تھا، سمجھ آگے نا، یہ کندھے درد کر رہے تھے، پسلیاں درد کر رہی تھیں، اینٹھا پڑا تھا یہ میرا جسم، ننگا ہو گیا ہوگا، رات کو ٹھنڈ بھی تھی شاید، یہ پھر اوپر لے لیا، تو اب وہ جو زہری جہاں کی تھکن درد تھی نا، وہ خواب ہی اسی طرح کا آ رہا تھا، گویا یہ پھنسا پڑا ہوں اور مجھ سے یہ کرتا نہیں اتر رہا، مطلب کہ نیند بھی کوئی مزے کی نہیں آتی، پھر بھی جی کہتا تھا کہ چلو اب جاگ پڑا، تھوڑا سا اور لیٹا رہے، ابھی دیر ہے، اذان تو ہوئی نہیں ہے، پھر مدنی مسجد والوں نے اذان شروع کی تو درمیان میں چپ کر گیا، وہ پتہ نہیں اسپیکر اپسیٹ ہو گیا، اس نے 2 لفظ ہی پڑھے اور چپ کر گیا، بجلی ہماری تو نہیں گئی تھی، شاید یو پی ایس کی بجلی اور دوسری وہ بجلی ہو گیا یا کوئی اسپیکر اپسیٹ ہو گیا ہو، آپ نے سنا ہے؟ بجلی تھی نہیں، ویسے ان کا پتہ نہیں کیسے خرابی ہو گئی، وہ خرابی ہو گئی تھی تو درمیان میں ہی رہ گئی۔
یہ نہیں اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالانکہ نیند بھی کوئی مزے کی نہیں تھی. یہ کیا تھا؟ یہ نفس کا آرام طلبی، آرام پرستی، جس میں دردیں ہیں. سچ پوچھیے تو یہ دردیں میں تو سمجھتا ہوں زیادہ اچھا کھانے سے اور زیادہ محنت نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. شام کو اچھا بھلا کھانا کھا کر جو ہم سوتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں تو پیٹ میں سکل پیدا کرتا ہے. لیکن ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھوکے رہیں، پھر بھی جان پر بنتی ہے. نفس عادی ہو چکا ہے نا. بھوکا رہ کر دیکھے کہ مطلب نیند نہیں آتی، بالکل ہی نیند نہیں آتی. تو اس وجہ سے ہم ان بزرگوں پر تو اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے. بس ہم 14ویں صدی کے بزرگ ہی ہیں. لیکن کم از کم بارے میں ہمیں ان کی عظمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں بس شہد نہیں پیتا ہوں کیونکہ نفس بڑا اس کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں اس کو روکتا ہوں. 40 سال ہو گئے. اس طرح اب ایک اور بات ذہن میں آ رہی. فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اس ڈر سے شیشہ دیکھتا ہوں کہ میرا چہرہ میری نافرمانیوں کی وجہ سے سیاہ تو نہیں ہو گیا. اب یہ ان کی عجز کی بات ہے اور خوف خدا کی بات ہے. اب اسی پہلی بات کی طرح یہ بات بھی ہمیں تو نہیں سوجھتی کیونکہ ہمارا دھیان ہی ادھر نہیں ہے. ورنہ سچ یہی ہے کہ ہم چلتے پھرتے کئی مرتبہ جھوٹ بول جاتے ہیں، چلتے پھرتے گلے غیبتیں کر جاتے ہیں. بلکہ غیبت گلا تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. نہیں، جب ہم دو بیٹھیں گے تو تیسرے کی بات ہی کریں گے. تو گلا اور غیبت تو بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری چہرے کی رنگت ہی نہ سیاہ ہو گئی ہو. تو یہ خوف خدا اس حد تک تھا کہ کہتے ہیں میں کبھی کبھی آئینہ دیکھتا ہوں تک کہ میرا چہرہ میری معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے سیاہ تو نہیں ہوگا. تو بس یہ یوں سمجھیے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کو زیادہ ڈر لگتا ہے. اس طرح ایک قول ان کا یہ کہیں پڑا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے دکھ مجھے مل جائیں اور دنیا آسودہ ہو جائے. اب یہ ان کا ایثار کا جذبہ ظاہر کرتی بات ہے. نہیں سمجھے کہ دوسری اللہ کی مخلوق کے لیے اتنا جذبہ ایثار کا ہے. ایثار میں نا قربانی، کہ دنیا سکھی ہو جائے اور سب کے دکھ جو ہے اللہ وہ مجھ کو دے دے. اب بظاہر تو یہ بات لگتی ہے اگر ہمارے جیسا کہے تو یہ بناوٹی بات ہی ہوگی کیونکہ ہم تو بھائی دکھ دیتے ہیں، لینے کیا ہے ہم نے، ہم تو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ان کے دل میں فرق دل کا ہوتا ہے. یہ تو فرق پڑتا ہے نا کہ میں بعض اوقات نا ملک کے حالات پر بہت پریشان ہو جاتا ہوں، رونے بھی لگتا ہوں. خاص طور پر ان دنوں میں اس بات سے بڑا رنجیدہ ہوں، خاص طور پر اس صدی میں نا، یہ 21ویں صدی جو شروع ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے جس طرح موسم کروٹ لیتا ہے نا، صدی کے بدلنے سے بھی کروٹ لیتی ہے فضائیں. تو اس کروٹ میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ پرویز مشرف کی آتے وہاں سے نا ہمارے پاکستان اس طرح پہلے 30 سال ہمارے بھٹو کے دور کے بعد کے کچھ اور ہی ہیں، اس کے پہلے کا کچھ اور فرق ہے. اس طرح یہ مشرف کے بعد سے نا ابتدا سے کچھ اور ہی گاندھ پڑ گیا ہے نہیں. اور یہ دہشت اور وحشت اتنی پھیلی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا. اب پہلے وہ شیعہ برادری کے، ہزارہ برادری کے لوگوں کو قتل کیا گیا، پتہ نہیں کس نے، غیر ملکی نے کروایا یا کس نے کروایا.
خدا جانے واقعی لشکر جنگوی نے کیا، اور لشکر جنگوی کوئی کیسی فوج ختم ہی نہیں ہو رہی. ایک اکنواز جنگوی بندہ تھا، اس نے اتنی بڑی فوج ہی بنا دی، ختم ہی نہیں ہو رہی. بہانہ بنایا ہوا پتہ نہیں امریکہ نے، اسرائیل نے، بھارت نے، یا کیا ہے. اچھا بہرحال وہ شیعہ قتل ہوئے، وہ دھرنا لیے بیٹھے رہے، اور انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو ہیں دیوبندیوں کے مدرسے، سنیوں کے مدرسے، ان پر دھاوا بولا جائے، ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، یعنی مطلب بغیر تحقیق کے ایک بس بات ہر جگہ چھاپے مار دیے جائیں. اب اس چھاپے میں کل 2 سنی انہوں نے مار ڈالے. پتہ نہیں وہ کس طرح مارے، کہنے والا تو یوں کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولا اور شوٹ کر دیا، ایسا ہوا. سن اس طرح رہے تھے. تو اب انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے 2 لاشوں کے ساتھ. تو میرا مطلب ہے کہ کوئی صورت ایسے نہیں سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے، یا حکومت بد نیت ہے، یا ایجنسیاں کروا رہی ہیں، یا فوج چاہتی ہے کہ پھر ٹیک اوور کر لیں، یا یہ وہ پتہ نہیں رہتا. ایسے حالات ہیں ناگفتہ بے امت کے. آپ لوگ تو اپنی جان بچائے بیٹھے ہیں. سچ پوچھے تو بصیر پور پر اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن ہمارے بندوں کو سوچنا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے؟ ہم دن رات دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ جو چھینا چپٹی کا نظام ہمارے ہاں ہے نا، کہ مال بناؤ مال، دوسرے جائیں بھاڑ میں، سمجھے ہو نا. یہ جو پالیسی ہمارے ملک میں چل رہی ہے نا، چھوٹے سے بڑے تک، کلفی والے سے پکوڑے والے سے لے کر آڑتیوں تک، اور یہ سب مال بناؤ مال، مال بناؤ مال، مال بناؤ مال. تو یہ ہمیں ایسی طرف لے جائے گا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم بندوں کو مارنے لگیں گے. دیکھو اب خودکشی کو کرتا ہے نا اچانک، آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشی کرتا ہے، تنگ آیا وہ معاشرے سے، وہ تو خودکشی کرتا ہے. اگر وہ اس پر اتر آئے کہ میں تو مر ہی رہا ہوں، 4 مار کر مروں گا، تو کیا کرو گے؟ کیوں جی؟ خودکشیاں کر رہے ہیں نا لوگ بعض جگہ، چاہے کسی وجہ سے کرتے ہیں، مقدمے کی وجہ سے، پولیس کے ہاتھوں تنگ آ کر، کسی اور وجہ سے. تو اگر وہ یہ طے کر لے کہ میں تو مار ہی رہا ہوں، تو میں 5-10 مار کر مروں گا. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی چڑچڑاہٹیں پیدا ہو جائیں، ہمارا معاشرہ جنگل سے بدتر ہو جائے گا. اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم کچھ نہیں سوچ سکیں گے. اس وجہ سے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن نظام کیسے بدلے کہ ان میں کوئی بھی عمر فاروق کا جانشین نظر نہیں آتا. سمجھو، نواز شریف کو لے آؤ، نواز شریف کا 19-20 کا فرق ہو جائے گا. پہلے نواز شریف رہا ہی ہے نا، تو کون سا سب خیر ہو گئی تھی. اور اگر عمران خان کو لے آؤ تو عمران خان کیا کر لے گا؟ وہ بھی اسی نظام کا پالا ہوا ایک شخص ہے، وہی بندے اس کے ساتھ ہیں. اور اگر فضل الرحمان کو لے آؤ تو کیا کوئی بندہ ایسا ہو اللہ کریم جس پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، اور اس کے پاس اللہ قوت بھی دے، فوج کی، پولیس، ساری قوت اس کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ وہ سیدھا بھی کر دے، اور اس کو یہ جھنجھٹ بھی نہ ہو بار بار الیکشن کا، کہ یہ جھنجھٹ الیکشن کا جو ہے نا یہ نہایت نقصان دہ ہے. اور اس کی وجہ سے رشوتیں چلتی ہیں نا. ہم بھی رشوت خور ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہماری گلی بنواؤ، پھر چاہے جو مرضی لوٹو ملک کو. سمجھ آئے نا؟ ہمیں ہمارے حقوق خود بخود ملیں، تو ہم کیوں ان کے بدلے میں چیزیں مانگیں، ووٹ دیں. تو یہ اس نظام میں اسے تھا جو نظام خلافت ہے. کہ نظام خلافت کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ سنی کرتے ہیں، نہ وہابی کرتے ہیں، نہ کچھ. جو اصل نظام ہے وہ نظام بدلنا چاہیے، اسلامی جمہوری نظام ہونا چاہیے. اسلامی جمہوری نظام میں ایک خلیفہ ہے،
اور وہ بھی کرشی ہو، صدیقی ہو، فاروقی ہو، اور وہ جناب عمر بھر کے لیے ہو، اور وہ درویش منش ہو، نہ اس کی کوئی سرمایہ داری ہو، نہ اس کے کوئی کارخانے ہو، نہ کوئی اس پر انگلی نہ کوئی اٹھا سکے، اور پھر اس کے ساتھ طاقت اتنی ہو کہ وہ جناب سیدھا کر دے اور انصاف گھر گھر میں پہنچے، اور سخت سزائیں ہوں، ٹانگ دے، کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس کے خلاف اپیلیں نہ سنے۔ اب اپیلیں شروع ہو جاتی ہیں اور 20 سال لٹکتی رہتی ہیں اور تماشا شروع رہتا ہے۔ دیکھو کوئی حال ہے جو لوٹتا ہے دبئی پہنچ جاتا ہے، جو لوٹتا ہے دبئی پہنچ جاتا ہے۔ اتنے مہینے تو ساری سپریم کورٹ لگی ہوئی ہے، وہ شاہ رخ کے اور شاہ زیب کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا ان سے، ہاں جی؟ جہاں قانون اتنا ڈھیلا ہو اور قاتل کو اتنی لیٹ پوچھ گچھ ہو، وہاں انصاف کیا ہو جب؟ میں کدھر چل پڑا؟ بہرحال میرے دوستو دکھ بڑا ہے، بڑے طبیعت دکھ ہے۔ تو ہمارے جیسے معمولی بندوں کو، آپ جیسے لوگوں کو بھی معاشرے کا دکھ ستاتا ہے۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کاش دنیا کے آلام و مصائب مجھے مل جاتے اور یہ دنیا سکھی ہو جاتی، اتنا ایثار تھا آپ میں۔ لاڈلے بھی بڑے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں میں شامل کیا ہوا تھا، اور محبوبوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ چلتی ہے، آپ جانتے ہیں، دوستوں کے ساتھ محبوبوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ چلتی ہے۔ لکھا ہے کہ آپ نے خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کی، اور چونکہ خود عشق الہی میں سرشار تھے تو عاشقوں کو عاشقوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ یا حضرت یہ کیا کہ آپ اللہ کی محبت کا دام بھی پڑھتے تھے اور یوسف کی محبت میں بھی گرفتار تھے۔ آپ اللہ کی محبت کا دام بھی پڑھتے تھے تو ایک دل میں دو محبتیں آپ کیسے سما رکھی تھی آپ؟ تو غیب سے ندا آئی کہ اے سری بے ادبی مت کرو، ادب کرو۔ یہ منظر بدلا اور آپ کو یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی گئی۔ یوسف علیہ السلام کی زیارت کروائی گئی تو خواب میں ہی آپ پر غشی طاری ہوگی دیکھ کر، اور خواب میں غشی طاری ہوئی اور 13 دن بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش آئی تو ندا سنائی دی کہ ہمارے محبوبوں کے ساتھ گستاخی کرنے والے کا یہی حال کیا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ تو ان پر گزرا اور انہیں لکھ دیا صاحب کتاب نے، لیکن میں اس کو سوال کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، جواب کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو سوال ان کا اس حوالے سے تھا جو کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق تھے اور ان کو اس کے عشق میں کسی دوسرے کا دھیان نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے ویسا ہی سوال حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اس کو جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، لیکن ڈانٹا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اشارہ فرما رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت جو تھی